بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب و حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ عز و جل سے محبت کرنے والا ایک مجذوب بکریاں چرایا کرتا تھا، بالکل تنہا، الگ تھلگ پہاڑوں ویرانوں میں دنیاوی خرافات سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی یک طرفہ باتیں کرتا رہتا۔ اے میرے مالک، تو میرے پاس ہو تو میں تیری خدمت کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیرا سر دھوؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر میں تیل لگاؤں، رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں، تیرے کپڑے دھوں، تجھے دودھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیرا غمخوار بنوں، اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو صبح و شام میں دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پر آؤں۔ اے میرے پیارے رب، بکریوں کو ادھر ادھر پھرانے کا تو محض بہانہ ہے، میں تو تیری تلاش، تیری محبت میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ وہ سادہ مزاج چرواہا اسی طرح جو منہ میں آیا بولتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے قریب سے گزر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو آپ نے اس سے پوچھا، تو کس سے مخاطب ہے؟ وہ مجذوب کہنے لگا، اس سے جس نے مجھے اور تجھے اور اس ساری کائنات کو بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ عقل سے پیدل چرواہے، اللہ عز و جل کو ان چیزوں کی محتاجی کہاں؟ اے جاہل، اس پاک ذات کو ان خدمات کی ضرورت نہیں۔ تیرے کفر نے دین کے قیمتی لباس کو گدڑی بنا دیا ہے۔ اے بدبخت، خبردار، آئندہ سے ایسی کفرانہ گفتگو مت کرنا، فضول باتیں منہ سے مت نکالنا۔ اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ اس معصوم چرواہے نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بے حد شرمندہ ہوا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور پھر بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے ٹھنڈی آب بھری اپنا گریبان تار تار کر دیا، دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ، ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ ایک بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں تریاک کا۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کچھ بھی کمی پیشی واقع نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے قول و فعل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، دیوانوں، دل جلوں اور ہارے ہوئوں کے آداب ہی اور ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پشیمان ہوئے، پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگلوں ویرانوں میں چلے گئے۔ صحرا و بیاباں کی خاک چھان ماری لیکن اس دیوانے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اے کلیم اللہ موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ تو یہاں بھی آن پہنچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، تجھے مبارک ہو، تجھے کسی ادب و آداب اور قاعدے اور ضابطے کی ضرورت نہیں، تو اصل دین پر ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے۔ پیغمبر خدا کی یہ باتیں سن کر چرواہے کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے اور عرض کرنے لگا، اب میں ان باتوں کے قابل کہاں،
میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب تو میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ اس دن سے اب تک میں ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں۔ تو نے میرے گھوڑے کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جست میں 7 آسمان سے بھی آگے نکل گیا۔ میرا حال اب بیان کے قابل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی اس بات پر حیران رہ گئے اور خود حق تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ تو صاحبو، حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا طریقہ ہر شخص کی فطرت کے مطابق ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کا حال اس چرواہے سے مختلف نہیں ہے۔ ہمارا تصور خدا خدا نہیں، ہمارا تصور ہی ہے، اور خدا ہمارے تصور سے کہیں بالا ہے۔ انسان کا ظرف ہوتا ہے، وہ خدا کے ظرف کے مقابل نہیں ہوتا۔ تو ابتدا سے انتہا تک ہم ناقص ہیں، اور ہمارا حال اور ہمارا کال بھی ناقص ہے۔ مالک حقیقی غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ ہمارے ناقص تحفوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ بس ہمیں اپنے ناقص سے تحفے بھیجتے رہنا چاہیے، چاہے ہمارے ان ناقص تحفوں پر کوئی کیسا ہی کیوں نہ محسوس کرے، لیکن اللہ صرف اس کے لیے ہمیں وہ ناقص تحفے بھیجتے رہنا ہے۔ آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی